نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آمين يا رب العالمين. حضرات سورۃ الانعام کے دوسرے رکوع کا مطالعہ جاری ہے اللہ کے فضل سے، اور یہ بات ہمارے سامنے ایک سے زیادہ دفعہ آ چکی کہ سورت کا نام سورۃ الانعام بھی ہے اور دوسرا نام سورۃ التوحید بھی، اور اس میں جو بنیادی مباحث ہیں، جو موضوعات ہیں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید اور انبیاء علیہم السلام کی رسالت اور آخرت میں حشر و نشر کے اس بات پر مبنی ہے. اور ہم یہ بات بھی دیکھ چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کا مطلب کیا ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ولی بنانا، اپنے قریب کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کرنا، اللہ ہی پر توکل ہونا، اللہ ہی سے خوف اور رجا کا تعلق قائم ہو جانا. اور اس ضمن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خطاب کیا کہ آپ تعجب سے پوچھئے کہ کیا میں اللہ کے سوا کسی کو ولی بنا لوں؟ قل اغیر اللہ اتخذ ولیا، کیا یہ ممکن ہے کہ میں اللہ کے سوا کسی کو ولی بناؤں؟ وہ اللہ کے جو زمین و آسمان کا خالق ہے، اسے عدم سے پیدا کرنے والا ہے، اور وہی کھلاتا ہے، اسے کھلایا نہیں جاتا، وہی حاجتیں پوری کرتا ہے، وہی حاجت روا ہے، اس کی حاجت ہے ہی نہیں کہ اس کی حاجت پوری کی جائے، تو وہ محتاج نہیں ہے، وہ الغنی ہے. لہذا تم الفقیر ہو، تمہاری تمام حاجات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ارادے پر متوقف ہے، منحصر ہے، دار و مدار اللہ کے ارادے پر ہے، تو تم اپنے آپ کو بالکلیہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جھکا دو. تو اس کو یوں کہا کہ قل انی امرت ان اکون اول من اسلم، کہ مجھے تو بس یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دینے والوں میں اول ہو جاؤں، سب سے پہلے جھک جاؤں. اور مجھے تو اس بات کا خوف ہے اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو عذاب عظیم کا خوف اللہ سے میں رکھتا ہوں.
اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ کی رحمت تو عام ہے، شاملہ ہے، اور جو بھی وجود میں آ گیا، جو بھی موجود ہے وہ مرحوم ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس پر رحمت ہوئی ہے۔ لیکن حقیقی رحمت جو ظاہر ہوگی وہ قیامت کے دن ہے، کہ جو اس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب سے بچا لیا گیا، من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، جس کو بچا لیا گیا اس دن اس عذاب سے جس کا ذکر پچھلی آیت میں ہوا، اسی پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہوئی۔ تو یہ اللہ کی رحمت خصوصی ہے، اور اس رحمت خصوصی کا مستحق بننے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے کہ تمہیں ہم نے ایک آزاد ارادہ دیا ہے، اختیار دیا ہے، اور تمہاری ایک خاص قسم کی فطرت بنائی ہے، اور تمہارے لیے ہم نے رسولوں کو بھیجا ہے، اور تم نے اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب کرنا ہے، اللہ کی عبادت میں مشغول کرنا ہے۔ اب اس کے بعد وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، اور یہی بڑی کامیابی ہے، یہی واضح کامیابی ہے۔ آج جو ہم آیت پڑھنے جا رہے ہیں، یہاں تک تو ہم پیچھے دیکھ چکے، وہ بھی اس لحاظ سے ایک عظیم آیت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کو بھی قرآن مجید میں 2 جگہ ریپیٹ کیا، اور اس کا جو معنی ہے اور اس کے جو مفاہیم ہیں وہ تو آپ کو قرآن مجید کے ہر صفحے پر ہی ملیں گے، اور جس کا خلاصہ کیا ہے، ایک بڑے بزرگ نے کہا کہ بھئی پورے دین کا خلاصہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ابن عطا اللہ سکندری علیہ الرحمہ ایک بڑے بزرگ تھے، فرماتے ہیں کہ سب دین اسی پر کھڑا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے آپ نے تعلق قائم کرنا ہے، اور اللہ سے تعلق قائم کرنے میں اللہ میں کچھ چیزوں کو ماننا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات ہیں، اور ان کا خلاصہ کیا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ جو بھی حرکت ہے، جو بھی قوت ہے، نیکی کرنے کی قوت نہیں ہے، برائی سے بچنے کی قوت نہیں ہے، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے، جس کو کئی دفعہ ہم اپنی روزمرہ زبان میں کہتے ہیں ما شاء اللہ، جو اللہ نے چاہا۔ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ، جب تم اپنی جنت میں، اپنے باغ میں، اپنے گھر میں، اپنے مسکن میں داخل ہوئے تو تمہارے منہ سے یہ کیوں نہ نکل گیا کہ جو اللہ نے چاہا، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کوئی قوت نہیں ہے۔ تو کیا مضمون ہے یہ کہ بھئی نفع اور ضرر کا اختیار اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے، یہ عقیدے کی سطح پر ماننا تو ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یعنی اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ سے انڈیپینڈنٹ ہو کے بھی کوئی نفع پہنچا سکتا ہے، کوئی ضرر پہنچا سکتا ہے، کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، تو یہ شخص مسلمان ہی نہیں ہے۔ ہاں یہ بات تو ہم سب مانتے ہیں عقیدے کی سطح پر، لیکن جہاں پانی مرتا ہے اور جو اصل بات ہے وہ کیا ہے کہ یہ شے ہمارا حال بنتی ہے کہ نہیں، ہم اس کو محسوس کرتے ہیں کہ نہیں، یہ شے ہمارے تجربے میں ہے کہ نہیں۔ جیسا کہ بزرگوں نے کہا کہ دین محض چند الفاظ کو رٹنے یا ماننے کا نام تو نہیں ہے، دین تو تجربے کا نام ہے، دین تو کچھ چیزوں کو محسوس کرنے کا نام ہے، دین تو ایکسپیرینس کا نام ہے کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو صفات مان رہے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے متعلق جو کچھ مان رہے ہیں وہ آپ کے لیے کشف ہو، وہ آپ کے لیے مشاہدہ ہو، وہ آپ جانتے ہو، وہ آپ اس سے گزرے ہو۔ اصل مقصود دین کا یہ، جیسے ابھی ہم بات بھی ہو رہی تھی کہ ایک دینداری کا ظاہر ہے، دینداری کا ظاہر ہو سکتا ہے اپنے نتائج لے کر نہ آئے، یعنی دینداری کا ظاہر کیا ہے کہ آپ ایک خاص شکل و صورت بنا لیں، اور جو ہے وہ لباس بھی ایک خاص قسم کا پہن لیں، اور ظاہری عبادات بھی اچھے طریقے پر ادا کرنا شروع کر دیں، لیکن دین کا جو جوہر ہے، دین کی جو حقیقت ہے وہ ہم نے اپنے اندر پیدا نہ کی ہو، تو اس کے نتیجے میں کئی دفعہ یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں، یہ تضادات ہمیں نظر آتے ہیں کہ بھئی فلاں شخص دیندار ہے لیکن ایسا کر رہا ہے، فلاں شخص جو ہے اس کی اتنی لمبی داڑھی ہے لیکن اس نے یہ کام اس طرح کا کر دیا، اور اس کے معاملات ٹھیک نہیں ہے، اور وہ خیانت کر رہا ہے، اور وہ کرپشن کر رہا ہے، اور دوسروں کے حقوق ادا نہیں کر رہا، اور یہ کر رہا ہے اور وہ۔ تو اس میں ہوا کیا کہ ہم نے بھی دینداری کا ایک ایسا تصور جو صرف ظاہری دینداری پر مبنی تھا، اس کو دین کی حقیقت سمجھ لیا، اور جب اس کو دین کی حقیقت سمجھ لیا اور ہم نے دیکھا کہ اس حقیقت کے پیدا ہونے کے بعد بھی اعمال درست نہیں ہوتے، تو کچھ لوگ دین سے بھی بیزار ہو گئے، انہوں نے کہا کہ دین ہی ایسا ہے، یعنی دین کچھ کرتا نہیں ہے انسان کے ساتھ۔ تو جو بڑے بڑے لوگ گزرے، جو بڑے بڑے مجددین گزرے، وہ آ کر یہی بتاتے رہے کہ بھئی ٹھیک ہے، ظاہر تو بہت ضروری ہے، اور ظاہر کے بغیر بھی دین مکمل نہیں ہوتا۔ نماز، کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں حالت ذکر میں رہتا ہوں ہر وقت لہٰذا مجھے نماز کی حاجت نہیں ہے، تو ایسا شخص تو زندیق ہو جائے گا۔ تو ظاہری اعمال جو ہے وہ بھی بہت ضروری ہیں، لیکن وہ ظاہری اعمال اوپر سے امپوز کرنے والے نہیں ہیں، وہ اندر سے پھوٹنے چاہیے۔ تو پہلے دل بدلتا ہے انسان کا،
اور انسان کے دل میں اللہ کی توحید اور محبت پیدا ہوگی، اور پھر یہ توحید اور محبت اور اللہ کے سامنے سر تسلیم خم جو دل کر چکا ہے، یہ باقی اعضاء میں بھی سرایت کرتا چلا جائے گا، اور یہی حقیقی دینداری ہے، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کہا کہ ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب، کہ دل میں ایک لوتھڑا ہے کہ جو صالح ہو جائے تو پورا جسم صالح ہو جائے، اور جو فساد کا شکار ہو جائے تو پورا جسم فساد کا شکار ہو جائے۔ اور پھر آپ نے کہا کہ یہ بات کان کھول کے سن لو، الا کا مطلب ہے اگر سو رہے ہو تو جاگ جاؤ، کہ وہی القلب، یہ لوتھڑا دل ہے۔ تو ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسادکم ولكن ينظر الى قلوبکم، اللہ تمہاری ظاہری شکل و صورت کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ تو حقیقی دینداری کیا ہے کہ جو چیزیں ہم پڑھ رہے ہیں اس کو سننا بھی آسان ہے، اس کا بولنا بھی آسان ہے، اس کا پڑھنا بھی آسان ہے، لیکن ان کا محسوس کرنا اور اس کا اپنا حال بنا لینا اور یہ چیزیں تجربے میں آ جانا اور واقعی خدا کا محبوب ہو جانا، وہ تو انسانی شخصیت کی کایا پلٹ دے گا، بالکل اس کو اوپر سے نیچے کر دے گا۔ ابن عطاء اللہ سکندری علیہ الرحمہ کا ذکر کیا تو وہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو یہ کامل یقین نہیں ہے کہ اللہ جو ہے وہ ایک لمحے میں اسے بدل سکتا ہے، ایک لمحے میں، اسے اللہ پر یقین نہیں ہے۔ جس کو یہ یقین نہیں ہے کہ اگر وہ اللہ سے دعا کرے کہ اس کی کایا پلٹ جائے، یعنی وہ بدمعاش ہے تو نیک ہو جائے، اور وہ اللہ سے دور ہے تو اللہ کے قریب ہو جائے، اور اسے یہ یقین نہیں ہے کہ اللہ ایک لمحے میں یہ کام کرے، اس کو اللہ پر ایمان ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تو کر سکتا ہے۔ یعنی جب اللہ سے مانگا جاتا ہے تو ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، تو اللہ کے ہاں ضروری نہیں ہے کہ وہ اسباب کا ایک سلسلہ ہی ہو جس کے بعد تم بدلو گے۔ کتنے ہی لوگوں کے نیت سچی ہونی چاہیے، یعنی نیت سچی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر اعتماد اور توکل۔ کتنے ہی واقعات آپ پڑھتے ہیں بزرگوں کے کہ جو بالکل ایک دن میں بدل گئے، اور ایک دن پہلے وہ اگر ولی الشیطان تھے تو اگلے دن انہوں نے صبح کی ہے اللہ کے ولی کی حیثیت سے۔ تو یہ کوئی بہت لمبا فاصلہ نہیں ہے کہ ولایت طے ہو سکتی ہے، لیکن وہ اللہ کی توفیق سے اور اپنے اوپر اعتماد کیے بغیر۔ تو یہ حقیقی دین ہے کہ جس کو اصل میں ہمیں اپنا مقصود بنانا چاہیے، جس کو ایک لفظ میں بیان کیا جائے تو ایک بزرگ نے کہا کہ وہ ایک لفظ جو دین کا جوہر ہے وہ ہے صدق التوجہ الی اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف توجہ میں، اللہ کی طرف ڈائریکٹ ہونے میں انسان سچا ہو، یعنی اللہ سے تعلق میں سچا ہو جانا دین کا جوہر ہے۔ دین کا جوہر اللہ تعالیٰ سے تعلق میں، اللہ کی طرف مائل ہونے میں، اللہ کی طرف متوجہ ہونے میں صادق ہو جانا، یہ صدق التوجہ ہے۔ تو جو آج ہم آیت پڑھنے جا رہے ہیں یہ بھی اسی سے ہی تعلق رکھتی ہے۔ یہ علم ہم سب کو اللہ کے فضل سے، اور یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ یہ علم ہمیں حاصل ہے، کیونکہ اگر یہ علم حاصل نہیں ہوگا تو یہ احوال پیدا نہیں ہوں گے۔ لہذا یہ عقیدہ تو پہلے درست کرنا ضروری ہے کہ کائنات میں نفع اور ضرر جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ تو جو آیت ہے اس کا پہلے ترجمہ دیکھنے پر مختصر اس پہ کچھ چیزیں ہیں کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو کوئی ضر پہنچے، کوئی تکلیف پہنچے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُ، تو اس کو کھولنے والا نہیں ہے سوائے اس کے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر وہ آپ کو کوئی خیر پہنچا دے فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو وہ ہر شے پر قادر ہے۔ یہ آیت ہے سورۃ الانعام میں جو آج ہمارے زیر مطالعہ ہے۔ اسی سے ملتی جلتی آیت آئی سورہ یونس کے آخر میں، وہاں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، یعنی پہلا جز اسی طرح تھا کہ اگر اللہ کی طرف سے کوئی تکلیف آئے تو اللہ کے سوا اسے کوئی کھولنے والا، دور کرنے والا نہیں ہے، اور دوسرا جز کیا ہے وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر وہ آپ سے خیر کا ارادہ کر لے فَهُوَ عَلَى كُلِّ نہیں وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو اللہ کے فضل کو لوٹانے والا کوئی نہیں، يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، اللہ یہ فضل اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے پہنچاتا ہے، وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور اللہ سبحانہ و تعالی غفور ہے اور رحیم ہے۔ یہاں دو صفات آئیں، وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ اگلی آیت میں، وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اسی سے ملتی جلتی آیت، اگرچہ یہ ان الفاظ کے ساتھ تو قرآن مجید میں دو جگہ ہے، سورۃ الفاتر جو شروع ہوتی ہے الحمد للہ فاطر السماوات والارض
جاعل الملائکة رسلا اولی اجنحة مثنى وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء وهو على کیا ہے اسامہ انہو ان اللہ علی کل شیء قدیر ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک له وما یمسک فلا مرسل له من بعده وهو العزیز الحکیم کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت کا جو دروازہ کھول دیتے ہیں ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک له تو اسے روکنے والا کوئی نہیں ہے وما یمسک اور جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ روک لیں وما یمسک جس دروازے کو جس رحمت کو روک لیں فلا مرسل له من بعدی تو اسے اس کے بعد بھیجنے والا کوئی نہیں. تو یہ آیات ہیں اور اس طرح کی تو بے تحاشا آیات ہیں جو قرآن مجید میں بکھری ہوئی ہیں. جیسے سورہ یونس کی میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی تو اس سے جس پچھلی آیت کیا ہے وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ اللہ کے سوا کسی کو مت پکارنا جو نفع اور ضرر نہیں دے سکتا کیونکہ اگر تم نے ایسا کیا تو تم ظالم ہو کیونکہ تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچتی وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. تو یہ قرآن مجید کا مضمون ہے. یہی مضمون آپ احادیث میں دیکھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طریقوں پر یہ مضمون ہمیں سکھایا ہے. مثال کے طور پر نماز کے فوری بعد جو آپ دعا پڑھتے ہیں جس کا ذکر پچھلی دفعہ بھی آیا تھا کہ اللہم لا مانع لما اعطیت جو تو دے دے اسے روکنے والا کوئی نہیں. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت جو تو روک دے اسے کوئی دینے والا نہیں ہے. ولا راد لما قضیتا اور جو تو فیصلہ فرما دے جو تیری قضا اور تقدیر ہے اسے لوٹانے والا کوئی نہیں ہے. ولا ينفع ذا الجد منك الجد اور کسی کی بزرگی کسی بڑے آدمی کی بڑائی اللہ کے مقابلے میں کوئی نفع نہیں دے گی. ولا ينفع ذا الجد منك تیرے مقابلے میں کسی جد والے کی جد یعنی بڑائی اور بزرگی نفع نہیں دے سکتی. یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی اور آپ دیکھیں کہ آپ بچوں کو بھی یہ سکھا رہے ہیں. سیدنا عبداللہ ابن عباس جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ کی عمر 11-12 سال تھی کل عمر. تو وہ فرماتے ہیں کہ کنتو ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر آپ کے پیچھے سوار تھا. ردیف تھا آپ کا. تو آپ نے کیا فرمایا سیدنا عبداللہ ابن عباس سے یا غلام اے لڑکے احفظ اللہ یحفظک دیکھو اللہ کی حدود کی حفاظت کرنا اللہ کے احکام کی حفاظت کرنا اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. پھر آپ نے فرمایا احفظ اللہ تجدہ تجاہک اللہ کی حفاظت کرنا. اللہ کی حفاظت نہیں ہو سکتی مراد کیا ہے اللہ کے دین کی اللہ کے احکام کی اللہ کا دھیان رکھنا مراد یہ. بعض بزرگوں نے شرح میں یہ کہا اللہ کا دھیان رکھو. دھیان سے کیا مراد ہے جیسے ہم کہتے ہیں دھیان سے رہو تو دھیان سے مراد ہے ہر وقت اپنے ذہن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر اور اللہ کے مراقبے کو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے اور تم اس کی نگاہ میں ہو اس کو حاضر رکھو. یہ اللہ کی حفاظت ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دھیان ہے. تو کہا کہ اگر اللہ کا دھیان رکھو گے تو پھر اللہ کو ڈھونڈنا نہیں پڑے گا. جب وقت آئے گا تجدہ تجاہک اپنے سامنے ہی نظر آ جائے گا وہ تمہیں. یعنی فاذکرونی اذکرکم اللہ کو یاد رکھو. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں فاذکرونی فی الرخاء اذکرکم فی الشدۃ مجھے یاد رکھو جب تم خوشحال ہو تو میں تمہیں یاد رکھوں گا جب تم بدحال ہوگے. تو یہ ہے احفظ اللہ تجدہ اللہ کا دھیان رکھو تجدہ تجاہک تم اللہ کو کہاں پاؤ گے اپنے سامنے پاؤ گے. اور یہ انشاءاللہ بھی ہم دیکھیں گے اس آیت میں بھی یہی مفہوم ہے فلا کاشف لہ الا ہو. پھر فرمایا یا غلام اعلم یعنی یہ بات جان لینے کی ہے ان الامت آپ سب یہ حدیث جانتے بھی ہوں گے ان الامت لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لن ينفعوك کہ اگر تمام نوع انسانی جمع ہو جائے اس بات پر کہ تجھے وہ نفع پہنچا دے جو اللہ نے تیرے مقدر میں نہیں لکھا وہ نفع تجھے نہیں پہنچا سکتے. اگر کل نوع انسانی جمع ہو کر تمہیں وہ شے دینا چاہے جو اللہ نے دینے کا ارادہ نہیں کیا تو وہ شے تمہیں نہیں مل سکتی نہیں دے سکتے. اور پھر آپ نے اس کا جو برعکس ہے وہ کیا فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَكْتُبْهُ اللَّهُ لَكَ لَنْ يَضُرُّوكَ کہ اگر تمام لوگ جمع ہو کر تجھے ضرر پہنچانے کی کوشش کریں وہ ضرر کہ جو اللہ نے تیری تقدیر میں نہیں لکھا جس کا اللہ نے ارادہ نہیں کیا نہیں پہنچا سکتے.
ضرر بھی نہیں پہنچا سکتے، کل نوع انسانی، سب لوگ مل کے جمع ہو جائیں. اور پھر آپ نے فرمایا جفت الاقلام ورفعت الصحف، یا جفت الصحف ورفعت الاقلام، کہ صحف جو ہے وہ خشک ہو گئے. جہاں اللہ نے لکھنا تھا وہ جگہ بالکل سیاہی بھی خشک ہو چکی ہے، اس کو بدلنا اب کچھ نہیں ہے، وہ ہو چکا ہے. اور اقلام اٹھا لیے گئے ہیں، قلم بھی اٹھا لیا گیا. دوسری روایت میں جف القلم بما هو کائن الى یوم القیامہ، وہاں جفاف جو ہے خشک ہو جانا، فرمایا قلم خشک ہو گئے ہیں اس شے کو لکھ کر جو قیامت تک ہونی ہے. یقین تقدیر سے بھی اس کا تعلق ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ بات جان لینے کی ہے اے غلام کہ کل نوع انسانی چاہے سب جمع ہو جائیں ان کے اختیار میں ضرر اور نفع نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن مجید نے جو تربیت صحابہ کی فرمائی وہ اسی کا نمونہ تھا. یعنی صحابہ کے ہاں کوئی فلسفہ نہیں تھا، کوئی نظریات نہیں تھے، کوئی لمبی چوڑی باتیں نہیں تھی، لیکن وہ سب کے سب اس حال کو اپنے اندر رکھتے تھے. آپ دیکھیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بہت ایک، یعنی آپ سمجھ نہیں سکتے کہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے، جب آپ ان کے اقوال پڑھتے ہیں ابو الدرداء کے، ابو سعید الخدری اور سیدنا عمر خصوصی طور پہ، کہ کس طریقے پر وہ اپنے نفس کے آپ کے ماسٹرز تھے، اور نگاہ کیسی جو بہت ہمیں پڑھ کے کچھ نگاہ سمجھ میں آتی ہے کہ نگاہ ہوتی ہے، رکھنا تو دور کی بات ہے، وہ سب چیزیں ان کے اندر گویا ان بلڈ تھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہاں. تو وہ وجہ کیا تھی؟ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہے. آپ کی صحبت میں وہ لوگ ہیں اور وہ سارے ایمانی حقائق آپ کی برکت سے ان کے اندر پیدا ہوتے چلے گئے بغیر الفاظ کے. اگرچہ بعد میں انہوں نے اسے الفاظ کا جامع پہنایا، لیکن حقائق پہلے تھے، حقائق پہلے تھے، الفاظ کا جامع بعد میں. ہمارے ہاں الفاظ پہلے ہیں، حقائق کئی دفعہ الفاظ معنی رکھتے ہیں لیکن معنی حقائق سے خالی ہوتے ہیں، یعنی وہ حقیقت نہیں بنتی ہمارے لیے، وہ محض ایک لفظ رہتا ہے اور اس کے ہاں معنی جو دونوں لفظ اور معنی ہم سے خارج میں موجود ہوتے ہیں، ہم سے خارج میں، ہمارے اندر اس کا کوئی مدلول نہیں ہوتا. اس لفظ کا توکل کا ایک مدلول ہے نا، تو مدلول ایک اس کا وجود لفظی ہے اور ایک اس کا مدلول ذہنی ہے، اور ایک مدلول حالی ہے جو ہمارا حال ہونا چاہیے، وہ حال ہمارے اندر نہیں ہے. تو یہ دین کا بنیادی پیغام ہے. بنیادی پیغام کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھنا اس طریقے پر کہ وہ اس کائنات کا متصرف وحید ہے، اس کے سوا کسی کا ارادہ اور اختیار نہیں چل رہا. لہذا تمام تعلقات خوف اور رجا کے اسی سے جوڑ لینا، کیونکہ جب کائنات میں نافع اور ضار اس کے سوا کوئی نہیں ہے تو خوف اور رجا کے تمام تعلقات اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے متعلق ہو جانا ہی دین کی حقیقت ہے. تو چاہے وہ خوف ہو چاہے وہ رجا ہو. تو یہ پیغام ہے، یہ بات ہے جو اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے کہہ رہے ہیں. اگرچہ اس میں اختلاف ہے بعض مفسرین کا کہ یہ خطاب ہر مخاطب سے ہے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن دونوں صورتوں میں یہ اتفاق ہے کہ اگر ہر مخاطب سے ہے تو پھر تو تمام مخاطبین سے ہے، اور اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے تب بھی ہم سے ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے. میرا خیال بلی تھی ایسے ہی نا؟ اچھا بلی نہیں، بلی کا مالک تھا. اچھا علیہ السلام. تو یہ آیت انشاءاللہ اس کو مختصر دیکھتے ہیں. کچھ اس کے مفردات ہیں جس میں کچھ معنی ہے. تو فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ، اگر اللہ تمہیں چھوئے، یعنی جو عربی زبان میں اس لفظ کی جگہ اور بھی بہت سے الفاظ آ سکتے تھے، یعنی ممکن تھا کہ مسا مسو لغت میں کس کو کہتے ہیں؟ یوں چھونے کو. مسا مسو کا مطلب ہے آپ کی ظاہری جلد پر کوئی ہاتھ لگا دے تو یہ کیا ہے؟ مس. مس کا کیا مطلب ہے؟ جلد کا جلد سے چھونا. تو یہاں مس کا لفظ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لے کر آئے، اگرچہ یہ بھی ہو سکتا تھا پہنچانا، جیسے دوسری جگہ کہا وَإِن يُصِبْكَ، اصابہ یصیبو بھی ہو سکتا ہے. تو یہاں مس کو استعمال کیا ہے تو علماء نے کہا یہ استعارے کی صورت ہے، یعنی مجاز ہے اور اس میں تعلق مشابہت کا ہے. تو کہا کہ دیکھو وَإِن، مس ہمیشہ انسان کے جوہر پر نہیں ہوتا، یعنی اگر آپ کو میں ہاتھ لگا رہا ہوں تو میں آپ کو ہاتھ لگاؤں گا تو آپ کے جسم پہ لگاؤں گا، آپ کے سینے پہ لگاؤں گا، آپ کے بازو پر، کہیں بھی. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ، تو لہذا مس جو ہے اس کے اندر یہ بات شامل ہے کہ مس کبھی بھی کل وجود کو نہیں ہوتا. یعنی مس جو ہے وہ ہمیشہ
وجود کے کسی حصے کو ہی ہوگا. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ، لہذا مجھے کوئی نہیں ہاتھ لگا سکتا، کیونکہ میری حقیقت ہاتھ لگانے کے قابل ہی نہیں ہے. یعنی جو میری اصل حقیقت ہے وہ میری روح ہے، وہ میرا روحانی وجود ہے، اور اگر وہ نہ ہوتا تو میں نہ ہوتا. لہذا مجھے بھی کبھی بھی بالکلیہ ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا. مجھے ہاتھ لگایا جائے گا تو میرے جز پر لگایا جائے گا. یہاں علماء نے کہا کہ ایک اشارہ کیا ہے کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، کہ اللہ کی طرف سے جو بھی تکلیف آتی ہے یا جو بھی مصیبت آتی ہے یا جو بھی پریشانی آتی ہے وہ اصلاً انسان کے حقیقی وجود پر نہیں آ رہی اگر وہ اس کو اپنے حقیقی وجود پر طاری نہ کرے. یعنی مثال کے طور پہ جو بھی مصیبت انسان پر آئے گی اس کی ضر اصل میں جسمانی مصیبت کو کہتے ہیں. یعنی ضر جو ہے لغت میں وہ مصیبت ہے کہ جو آپ کے جسم پر آ رہی ہے، کوئی تکلیف ہے. بعض علماء نے کہا کہ اس کو ہم توسع کی شکل میں، یعنی اس میں وسعت دے کے ہر قسم کی تکلیف شامل کر سکتے ہیں، چاہے وہ ذہنی ہے، پریشان جو بھی ہے، اگر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تصور کے ساتھ آ رہی ہے نا. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ، اللہ پہلے ہے، ضر بعد میں ہے، بات ذہن میں رکھیے گا. سمجھا کہ اسی لیے جب خیر کی بات اس میں ابھی غور کریں گے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، تو اس میں یہ تصور غالب ہے کہ اگر اللہ کی طرف سے تکلیف آ رہی ہے اور انسان یہ جانتا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آ رہی ہے، تو وہ تکلیف کبھی بھی انسان پر حاوی نہیں ہو سکتی. یعنی وہ ہمیشہ انسان کے لیے جزوی تکلیف رہے گی. اور یہ سب معنی اصل میں لغت کے ہیں، لیکن یہ لغت کے معنی بتا رہے ہیں کہ یہ چیزیں حال بن سکتی ہیں. یعنی یہ چیزیں جو ہے وہ انسانی حال بن سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے گویا یہاں سکھایا یہ ہے کہ جو شخص حقیقی مومن ہوگا اس پر جو ضرر آ رہا ہوگا وہ ضرر بھی بالکلیہ اس پر کبھی غالب نہیں ہو سکتا. اس لیے غالب نہیں ہو سکتا کہ وہ مس ہے، وہ اللہ کی طرف سے مس ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، وہ اس کے حقیقی وجود پر کوئی تکلیف نہیں ہے. اگر وہ یہ جانتا ہے کہ یہ مس اللہ کی طرف سے ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مس کیا ہے. اگر اللہ نے مس کیا ہے تو یقیناً اس کے پیچھے حکمت ہے، اور ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مس کے ذریعے مجھے جگانا چاہ رہے ہیں، اور مجھے جب یہ یقینی معلوم ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تو مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ اس میں خیر ہے اور اس میں نتیجے کے اعتبار سے بہتری ہے. اگر میں صبر کروں گا تو فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، تو یہ صبر کرنا اس کے لیے بہتر ہوگا. تو مس کے اندر اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اگر مس اللہ کی طرف سے ہے اور یہ بات انسان جان چکا ہے تو یہ تکلیف اس کے لیے کبھی بھی کامل تکلیف نہیں بنے گی. کسی نہ کسی درجے میں اس تکلیف کے اندر کوئی منحت ربانی ہوگی، اللہ کی طرف سے کوئی عطا ہوگی. جیسا کہ ابن عطاء اللہ سکندری فرماتے ہیں علیہ الرحمہ کہ جو اللہ کی طرف سے منع ہے نا، من روک لینا کسی شے کو، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَهُوَ عَيْنُ الْعَطَاء، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عین عطا ہوتی ہے، یعنی وہ عطا ہے. اگر اللہ نے روکی ہے یہ شے تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کام میں حکمت نہ ہو. اگلی آیت میں وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکیم ہے اور خبیر ہے. تو وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ، اگر تم یہ جان چکے ہو کہ یہ مس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے تو یہ مس ہی رہے گا. سمجھا رہی ہے؟ یہ کوئی زوردار تھپڑ نہیں ہے، یہ مس ہے بس. سمجھا رہی ہے؟ یہ مس ہے، اور مس کے اندر اتنی تکلیف نہیں ہوتی. کب تکلیف نہیں ہوگی؟ جب تم جان رہے ہو کہ یہ مس اللہ کی طرف سے ہے. جب تم یہ جان رہے ہو کہ یہ مس اللہ کی طرف سے ہے، اور تم یہ بات بھی جان چکے ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کسی کو ولی نہیں بنانا چاہیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ حقیقی محبوب ہے، اور اللہ کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تمام افعال، اگر میں صبر سے کام لوں گا اور اللہ کے ساتھ مخلص رہوں گا تو تمام افعال کا نتیجہ میرے لیے خیر ہے، میرے لیے خیر ہے. لہذا علماء نے یہاں یہ کہا کہ خیر اور شر دو یعنی آپ کہیں قطبین ہیں، یعنی خیر کے مقابلے میں شر آنا چاہیے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِشَرٍّ مثلا فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ کیا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، تو کہا خیر کا اپوزٹ ضرر نہیں ہوتا. خیر کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ شر ہوتا ہے. تو کہا کہ شر تو انسان اسے بناتا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے جو تکلیف آتی ہے وہ شر نہیں ہوتی. یہ ذہن میں رکھیے. تکلیف ہونا اور ہے، یعنی کسی کا نعوذ باللہ کوئی آپریشن ہوا، کسی کا ہاتھ کٹ گیا، کسی کے گھر والے فوت ہو گئے، کسی پر کوئی اور کلیمٹی آ گئی، کچھ بھی ہو گیا، یہ سب ضرر تو ہے، لیکن یہ شر ہے کہ نہیں؟ شر اصل میں ایک مورل ججمنٹ ہے کہ یہ شر ہے. وہ شر کب بنے گا؟ وہ شر تو میرے اس تعامل کے نتیجے میں بنے گا کہ میں نے اس ضرر کے ساتھ اپنا معاملہ کیا رکھا ہے.
یعنی میرے اوپر جو تکلیف آئی ہے میرا اس کے ساتھ کیا طرز عمل تھا، اس کے نتیجے میں پتہ چلے گا کہ یہ شر تھا یا خیر تھا. سمجھا رہی کہ نہیں؟ وگرنہ وہ فی نفسی ہی تو نہ شر ہے نہ خیر ہے، وہ تو ایک ضرر ہے جو انسان کو پہنچا ہے. یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے. کئی دفعہ ہم اس طرح عموماً بیان کرتے ہیں شر اور خیر. شر اصلاً نہیں ہے، وہ ضرر ہے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شر کا لفظ قرآن مجید میں اس طرح معنی میں استعمال نہیں کیا. جو انسان پر مصیبتیں آتی ہیں نا، پریشانی آتی ہے، تکلیف آتی ہے، اس کے لیے لفظ کیا آتا ہے؟ مصیبت کا آتا ہے. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو بھی مصیبت آتی ہے وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے. ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دیتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے. اور یہ بھی وہی مفہوم ہے جو ابھی میں بیان کر رہا تھا کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے ادھر سے مصیبت آئی ہے اور اللہ کی طرف سے آئی ہے، تو اس وجہ سے جو ہدایت قلب حاصل ہوئی ہے تو انسان پر کبھی بھی وہ مصیبت طاری نہیں ہوگی، اس پر حاوی نہیں ہوگی، اس پر غالب نہیں آئے گی، اسے مایوس نہیں کرے گی. کیونکہ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یا نیکیوں کے لیے اور برائیوں کے لیے جو انسان پر آتی ہیں، اچھائیاں اور برائیاں، حسنہ اور سیئہ استعمال کرتے ہیں. ما اصابك من حسنة فمن الله وما اصابك من سيئة فمن نفسك وما اصاب من مصيبة في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبرأها. شر نہیں ہے. لہذا یہ مصیبتیں، کائنات میں واقع ہونے والے بڑے بڑے ایونٹس، یہ سارا کچھ یہ شر نہیں ہے، یہ تکلیف ہے. تکلیف اور ہے، شر اور ہے. تکلیف کے پیچھے تو بہت سی حکمتیں ہو سکتی ہیں. لہذا عجیب بات یہ ہے کہ اگر آپ ذات، یہ جو زر ہے نا، زر کا لفظ، در اور ذر، اس کو جا کے لغت میں دیکھیں تو آپ کو بتائیں گے کہ اس لفظ کے اندر جہاں تکلیف کا معنی ہے وہاں قوت کا مفہوم ہے. لہذا ضریر اندھے کو بھی کہتے ہیں اور ضریر اس شخص کو بھی کہتے ہیں کہ جس کے اندر نہایت درجے کی قوت ہے. کس معنی میں؟ کہ ضرر کے بغیر انسان قوی بھی نہیں ہو سکتا تھا. یعنی اس میں مفہوم کیا ہے کہ جس شخص پر کوئی مصیبت نہیں آتی، جو ان تجربات سے نہیں گزرتا، جو محن اور مصائب سے نہیں گزرتا، وہ کبھی بھی کامل انسان بھی نہیں بنتا. وہ کبھی بھی وہ انسان نہیں بنتا جس کی شخصیت مضبوط ہے، جو جمع شدہ انسان ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ لہذا ضاد را کے لغت کے معنی میں سے ایک معنی جمع ہو جاتا ہے. اس کے اندر تجمع نہیں ہے، اس کی شخصیت مجمع نہیں ہے اور وہ قوی نہیں ہے جب تک اس پر ضرر نہیں آتا، جب تک وہ محن سے نہیں گزرتا. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ضرر اور ہے، ایول جس کو ہم کہتے ہیں شر، وہ اور شر ہے. شر کب وہ بنے گا؟ شر اس وقت بنے گا کہ جب میرے اوپر وہ مصیبت اور تکلیف آئی، اللہ تعالیٰ سب کو تکلیفوں سے بچائے، کہ جو مصیبت اور تکلیف آئی ہے میں اس تکلیف اور مصیبت سے اپنا ایسا تعلق جوڑ لوں جس کے نتیجے میں وہ مصیبت اور تکلیف میرے لیے شر ہو. اور وہ تعلق کیا ہوگا کہ میں صبر نہ کروں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس تکلیف میں بھول جاؤں. تو اب یہ مصیبت یا ضرر نہیں ہے، یہ میرے لیے شر ہے. یہ میرے لیے کیا ہے؟ یہ شر ہے. اور اسی طریقے پر اگر کوئی نیکی یا کوئی اچھائی مجھ میں آئی ہے اور میں اللہ کا شکر بھول جاؤں تب بھی وہ شر ہے. دونوں صورتوں میں وہ فتنہ ہے. یعنی کبھی اللہ تعالیٰ مال دے کر اور کبھی مال لے کر، دونوں صورتوں میں کہا فتنہ ہے. تو شر کیا ہے؟ شر وہ ہے کہ جو کسی بھی نعمت اور کسی بھی نقمت یعنی مصیبت کے نتیجے میں حاصل کرتا ہوں، وہ خیر ہوتا ہے یا شر ہے. تو میں کبھی شر کماؤں گا، کبھی خیر کماؤں گا. تو وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، لیکن یہ تکلیفیں آئیں گی. اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات ایسی بنائی ہے، یہ دار الامتحان ہے، اس میں انسان کو آزمایا جائے گا. یہ ہو نہیں سکتا کہ بغیر تکلیفوں کے وہ جی لے، یہ ممکن نہیں ہے. کسی نہ کسی قسم کی تکلیفیں اسے آئیں گی. کوئی اس کے احباب دنیا سے رخصت ہوں گے، بیماریاں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، مصائب ہیں، مالی پریشانیاں ہیں، گھر میں پریشانیاں ہیں اور ہر قسم کی پریشانیاں. تو انسان تو جیے گا اس میں، تو یہ تو ممکن نہیں ہے. لیکن یہ اس کے لیے شر نہیں ہے، کیونکہ جب اسے معلوم ہے کہ یہ دار الامتحان ہے اور ہر موقع کو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے استعمال کر سکتا ہے. یعنی اصل میں آپ نے کیا دیکھنا ہے دنیا میں، جب آپ یہ جان چکے ہیں کہ میں دنیا میں امتحان کے لیے آیا ہوں اور یہاں ضرر بھی ہے اور تکلیف بھی ہے اور دنیا میں آنے کا واحد مقصد تقرب الی اللہ ہے، تو شر وہ شے ہے دین کی اصطلاح میں جو اس مقصد میں آپ کو روک دے، وہ شر ہے. سمجھا رہی ہے؟ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہونے سے روک دے وہ شر ہے.
لیکن اگر آپ نے ہر قسم کی تکلیف اور ہر قسم کی مصیبت اور پریشانی کو بھی تقرب الی اللہ کا ذریعہ بنا دیا ہے تو اب یہ مصیبت، پریشانی، تکلیف سب خیر ہے، یہ سب کیا ہے؟ خیر ہے۔ اور دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پریشانی اور تکلیف کے لیے خیر کا لفظ استعمال کیا، عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر ان اصابتہ ضراء صبر فکان خیرا لہ وان اصابتہ سراء شکر فکان خیرا لہ، یعنی دونوں کیسز میں اگر تکلیف ہے اور وہ صبر کرتا ہے اور شکر کرتا ہے تو خیر ہے، خیر ہے۔ تو گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتا رہے ہیں؟ شکر نہیں کرے گا تو شر ہے، صبر نہیں کرے گا تو شر ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے کہ نہیں؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو جو بھی پریشانی آئے، تکلیف آئے، اسے شر نہ سمجھو، وہ شر نہیں ہے، وہ اگر تمہیں اللہ سے تعلق میں رکاوٹ ہے تو وہ شر ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے کہ یہ شر کا حکم لگانا تو اصل میں پہلے اس بات کے طے کرنے پر ہوگا کہ میرے وجود کا کیا مقصد ہے۔ تو لہٰذا بنیادی شر کیا ہوگا کہ جو مجھے میرے وجود کے مقصد کو پورا کرنے سے روک دے، بس وہ شر ہے۔ اور جو میرے وجود کے مقصد کو پورا کرنے میں میرا ممد و معاون ہو، چاہے اپنی ظاہری صورت میں وہ ضرر ہی کیوں نہ ہو، وہ خیر ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ خیر ہے۔ تو خیر اور شر کا تو فلسفہ اس طریقے پر ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے اور میں نے دنیا میں کرنا کیا ہے۔ میرا بنیادی مقصد تو اللہ کے قریب ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کبھی میں قریب ہوں گا صبر کے ذریعے اور کبھی میں قریب ہوں گا شکر کے ذریعے، اور بیک وقت انسان صبر اور شکر کی حالت میں ہوگا۔ تو وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ، پھر علماء نے اس کے اندر کیا کہا؟ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، کبھی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تکلیف ایسی نہیں آتی جو انسانی اعمال کے نحوست کے بقدر ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کبھی بھی سزا وہ نہیں دیتا جو ہم مستحق ہیں اپنے اعمال کی وجہ سے۔ یعنی اگر اپنے اعمال کی وجہ سے جو ہم بدعمالیاں کر رہے ہیں مستقل، اگر اس کے موافق اللہ کی طرف سے سزا آ جائے تو کائنات عدم کا شکار ہو جائے، دابہ بھی زمین پہ نہیں رہے گا۔ تو اللہ کبھی بھی مواخذہ نہیں فرما رہا دنیا میں، وہ تو مس ہے، سمجھ آ رہی کہ وہ تو صرف جھنجھوڑنے کے لیے ہے، وہ تو اللہ نے ہاتھ لگا کے جو ہے وہ جگایا ہے۔ اگر وہ مواخذہ فرمائے تو پھر کیا ہوگا؟ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کا مواخذہ فرمائے ان کی کمائیوں کی وجہ سے جو وہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو زمین پر ایک دابہ بھی نہیں رہے گا، رینگنے والی کوئی شے زمین پر باقی نہیں رہے گی، انسانی اعمال کی نحوست کی وجہ سے وہ بھی عذاب کا شکار ہو جائے گی۔ اور اس معنی میں بھی کہ انسان نہیں ہے تو جو انسان کے خدمتگار ہیں وہ بھی اٹھا لیے جائیں گے۔ تو یہ تو مواخذہ ہے، اللہ تعالیٰ مواخذہ برائیوں پہ نہیں فرما رہے دنیا میں، کیونکہ دنیا دار الجزا نہیں ہے، یہاں تو مس ہے جھنجھوڑنے کے لیے، کیونکہ مس کا مطلب کیا ہے؟ ایک شخص سو رہا ہے، ہاتھ لگا کے اس کو جھنجھوڑا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، یہ تو بنیادی مقصد جھنجھوڑنا تھا، ہم انہیں عذاب ادنا پہنچاتے ہیں عذاب اکبر سے پہلے شاید کہ یہ رجوع کر لیں۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، ہم نے انہیں عذاب سے پکڑا دنیا میں، تکلیفوں سے، اس لیے پکڑا تھا کہ یہ خدا کے سامنے چھوٹے ہوتے، استقامت اور عاجزی اور گریہ زاری کا مطالبہ جو ہے مظاہرہ کرتے، لیکن انہوں نے یہ دونوں کام نہیں کیے۔ سمجھا؟ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ الرُّسُلَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ، ہم نے جو رسول بھیجے تو ان رسول جن لوگوں کی طرف رسول بھیجے گئے ان کو ہم نے تکلیفوں کے ساتھ پکڑا تاکہ وہ گڑ گڑائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے۔ تو یہاں جو بھی مصیبت آتی ہے وہ بنیادی طور پہ انسان کا قبلہ درست کرنے کے لیے، یعنی وہ مس ہے، وہ اللہ کی طرف سے جھنجھوڑنا، یہ لفظ بتا رہا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، یعنی اس میں عجیب سا ایک استعارہ ہے، یعنی گویا مس کا مطلب انسان جا رہا ہے اپنے خیالوں میں مگن ہے، خدا اس کے دماغ میں حاضر نہیں ہے، تو اللہ نے ذرا یوں کیا اس کو تو پھر یاد آیا اس کو کہ خدا بھی ہے، لہذا مشکل میں خدا فوراً یاد آ جاتا ہے، خیر میں اتنا نہیں آتا۔ لہذا وَإِن يَمْسَسْكَ میں دوبارہ لفظ جلالہ کو آگے ریپیٹ نہیں کیا، وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ تو بہرحال یہاں مس سے کیا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کی سزا نہیں دے رہا، یہ بھی رحمت ہے، یعنی یہ منحہ ہے محنہ کی شکل میں، بس دو لفظوں کا فرق ہے عربی میں، ایک محنہ ہے وہ تکلیف ہے اور ایک منحہ ہے وہ انعام ہے، تو دو لفظ آگے پیچھے ہو جائیں تو جو محنہ ہے وہ منحہ بن جاتا ہے۔
تو اصلاً تو یہ خدا کی طرف رجوع کروانے کے لیے تھا. یعنی جو بھی تکلیف آتی ہے وہ انسان کے اندر عاجزی، گریہ وزاری، خدا کے سامنے جھکنا اور اپنے کچھ نہ ہونے کا احساس، میں کتنا فرجائل ہوں، یعنی کتنا کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے مجھے. یہ اس وقت پتہ چلتا ہے جب کوئی بیماری آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، تو اپنے نازک پن کا احساس ہو جاتا ہے نا، اپنی ڈیپینڈنٹ نیچر کا پتہ چل جاتا ہے، اپنی ابدیت نکھر کے سامنے آنی شروع ہو جاتی ہے. تو یہ خیر نہیں. یعنی جو شے انسان کو اس کی حقیقت دکھا دے تو وہ تو خیر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، وہ تو مس ہے بس. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، بات واضح، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جگاتے ہیں اس کے ذریعے انسانوں کو کہ تم اپنا قبلہ درست کر لو اور سیدھے ہو جاؤ اور اللہ پر توکل کرو. لہذا قرآن مجید میں کیا ہے کہ بہت سے لوگ رخ کرتے ہیں لیکن جب خوشحال حالات آ جاتے ہیں تو پھر واپس پلٹ جاتے ہیں. وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ، اللہ کی طرف بہت رجوع ہو جاتا ہے. تو خیر ہوا کہ نہیں؟ چاہے اس حالت میں رجوع ہوا ہے خیر تو ہے، لیکن پھر کیا ہوتا ہے جب وہ ہم اسے رحمت پہنچاتے ہیں؟ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَسَّهُ، پھر ایسے گزر جاتا ہے دیکھے بغیر خدا کو کہ گویا اس نے کبھی تکلیف دور کرنے کے لیے تو ہمیں پکارا ہی نہیں تھا. كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَسَّهُ. بات ہے. تو وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر اللہ کی طرف سے کوئی تکلیف تمہیں پہنچتی ہے اور وہ تکلیف تمہیں جگانے کے لیے ہے اور وہ اللہ کی طرف سے ہے اور وہ تمہارے لیے انڈین رحمت ہوگی، خیر بن سکتا ہے وہ اگر تم صبر سے کام لو اور اپنا بنیادی مقصد طے کر لو. تو فرمایا فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو اسے دور کرنے والا بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں. تو فَلَا كَاشِفَ، یہ جو لفظ کاشف ہے اس کا مطلب تو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس کو دور کرنے والا نہیں ہے، اس کو کھولنے والا نہیں ہے، اس کو جلا دینے والا کوئی نہیں ہے. یعنی وہ مصیبت اصل میں اندھیرا ہے، اس میں روشنی پیدا کرنے والا کوئی نہیں ہے سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. تو ایک مفہوم تو اس کا بالکل واضح ہے. وہ واضح مفہوم کیا ہے کہ مصیبت کو رفع اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا، جو ہم دیکھ چکے دین کا بنیادی مضمون ہے. لہذا اللہ ہی کی طرف رجوع کرو گے اس مصیبت کو رفع کرنے کے لیے اور وہی تمہارا ملجا و ماوا ہوگا، اور سارے اسباب تم محض اللہ کا حکم اختیار کر کے استعمال کرو گے بغیر اس پر توکل اور اعتماد کیے. اور یہ مفہوم آپ دیکھیے اس زمانے میں تو سمجھنا بھی ہمارے لیے مشکل ہے. ایک تو ہے نا کہ اس کو حال بنانا، ایک ہے اس کو سمجھ لینا، پوری طرح اپریشیٹ کر لینا. وہ بھی مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے اس مادیت کی وجہ سے، اس سبب پرستی کی وجہ سے جس میں ہم بالکل دھسے ہوئے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو بس ایک آپ کہیں کہ دماغ میں کہیں اپنے عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، باقی سارا اعتماد تو دوائیوں پر ہے، وہ ڈاکٹرز پہ ہے، وہ یہ ہو جائے گا. اب آپ دیکھیں ایک نیا معبود آیا پچھلے دنوں سامنے، وہ ہے امیون سسٹم. یعنی اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی ایک معبود ہے. یعنی کس طرح بچو گے فلاں شے سے؟ امیون سسٹم اسٹرانگ ہے تمہارا، بچ جاؤ گے. ویک ہے فارغ، اس کو اسٹرانگ کیسے کرنا ہے، اس کو یہ ویک کیسے ہوتا ہے، ساری توجہ جو ہے وہ اس کی طرف ہے کہ کسی طرح اپنا جو یعنی انڈین یہ معبود ہے. یعنی امیون سسٹم کیا ہے وہ سمجھ یار انہوں نے ایک لفظ بتا دیا وہ سارا کچھ ہے. ڈاکٹر جو ہے ان سے معذرت کے ساتھ وہ بالکل ٹھیک ہے کہ وہ ایک ہے شے ہے، لیکن جب جس شے کو ہم بتا رہے ہیں کہ وہ ہمارا عقیدہ ہے، وہ حال بننا چاہیے، اس میں یہ سب اسباب ان دی اینڈ کٹ پتلی ہے نا. اور کتنے ہی فیکٹرز ہوتے ہیں جو اسباب کی سطح پر بھی ہمیں نہیں معلوم ہوتے. یعنی اسباب کی سطح پر بھی ساری چیزیں تو نہیں معلوم ہوتی، بہت سے بیچ میں اور چیزیں ہوتی ہیں. لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ خدا تو ہمارے ذہنوں میں حاضر نہیں ہے. یہ خدا بچا لے گا، مثال کے طور پہ بچائے گا تو انڈین امیون سسٹم ہی، لیکن خدا سے دعا کرتے ہیں اس کو اسٹرانگ کر دیں. ٹھیک ہے کہ خدا جو ہے وہ اگر ہمارا امیون سسٹم اسٹرانگ کر دے گا تو ہم بچ جائیں گے. خدا بھی شاید ان اسباب کے تابع ہے، یعنی وہ اسباب ہی کے ذریعے ایکٹ کرتا ہے. وہ ضروری نہیں کہ اسباب کے ذریعے ایکٹ کرے، وہ ضروری نہیں ہے کہ انہی اسباب کے ذریعے ایکٹ کرے، وہ ہو سکتا ہے کچھ اور اسباب پیدا کر دے. وَمَن يَتَوَكَّلْ، دیکھیں ہم جو پڑھتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. مخرجہ کا مطلب کیا ہے؟ جو دروازہ کسی کو نظر نہیں آ رہا وہ اللہ اس کے لیے نکالتے ہیں. یعنی وہ کسی کی نگاہ میں نہیں ہوتا. جو دروازہ اللہ تعالیٰ اس صاحب تقویٰ کے لیے نکالیں گے وہ مخرج ایگزٹ نظر نہیں آ رہا آپ کو لکھا ہوا، تو اگر لکھا نظر آ رہا تو نکلنا جاتے پہلے. سمجھ آ رہی؟ تو مخرج سے مراد ہے بالکل غیب سے مخرج بھی ظاہر ہو جائے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبْ، رزق بھی وہاں سے آ سکتا ہے جہاں سے گمان نہ ہو. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے. بات واضح ہے کہ
تو یہ جو مفاہیم اور مضامین ہیں یہ ہمیں بات واضح ہونی چاہیے کہ اسباب کا ہمارے دین میں مقام بس اتنا ہے کہ اللہ نے انہیں استعمال کرنے کا کہا. ٹھیک، اللہ نے کہا ہے کہ انہیں استعمال کرو. اگر اللہ نے نہ کہا ہوتا تو استعمال نہ کرتے. اس لیے ہم اس کو استعمال کیوں کر رہے ہیں ہمیں تو نہیں سمجھ آ رہا کہ کیوں کریں. یعنی اگر آپ بالکل ایک توحید کی نگاہ سے دیکھیں تو ہمیں تو نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ ہم کریں، لہذا اللہ نے کہا کر لو. بس میری سنت یہ ہے کہ تم نے اسباب جو ہیں وہ اختیار کرنے، وگرنہ جو دین نے ہمیں بتایا اس کے اعتبار سے تو اسباب کی جگہ کوئی نہیں رہتی. یعنی اس آیت میں دیکھیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُ. لائے نفی جنس کا مطلب ہے اللہ کے سوا کوئی دور کر ہی نہیں سکتا. لائے نفی جنس ہے نا، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُ. تو یہ آیت تو ہمیں بتا رہی ہے کہ اسباب تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو اگر کوئی شخص اس آیت کو اپنا حال بنائے گا تو اس کے لیے وہ کہے گا کہ اسباب کیوں استعمال کرو. پھر اللہ نے کہیں گے نہیں کرو، تم پھر بھی کرو، تم چھوٹے ہو تمہیں اسباب اختیار کرنے ہیں، تم زیادہ بڑے نہ ہو. تو ہم اسباب کیوں اختیار کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تو ہم اسباب یعنی دوائی ہم لیں گے، لیکن اس وجہ سے کہ اللہ میاں نے کہا ہے. بات واضح ہو رہی ہے کہ نہیں؟ تو یہ بات تو بڑی مشکل ہوتی چلی جا رہی ہے. یعنی یہ بیان کرنا بھی مشکل ہے، سمجھنا بھی مشکل ہے. کجا یہ کہ اس کو انسان اپنا حال بنائے وہ مزید مشکل سے مشکل تر ہے. بات واضح ہے کہ نہیں؟ جہاں تک فقہی مسئلہ ہے، یعنی یہ ایک ویسے بات ہے جو دوا اختیار کرنے کے بارے میں ہمارے فقہا میں اختلاف ہے کہ دوا اختیار کرنا جو ہے وہ ہر فرض ہوتا ہے، واجب ہے، کیا ہے. تو امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے ہاں کسی بھی مرض میں، یعنی صرف فتویٰ بتا رہا ہوں ان کا، دوا اختیار کرنا واجب نہیں ہے. اگر مثال کے طور پہ کوئی شخص بیمار ہو جائے اور وہ فوت ہو جائے، اس کو دوا بتائی جائے کہ نہیں استعمال کرنی، میں نے فوت ہو جائے، خودکشی نہیں ہوگی، وہ گناہ کی موت نہیں مرے گا. بات وہ کر لے، اچھی بات ہے، مستحب ہے، کر لے پھر، لیکن پھر اقسام ہے کہ وہ کتنی یقینی ہے کیا نہیں ہے، وہ اسی سے ہوگا. لیکن یہ بات ہمیں بتانی چاہیے نا کہ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کا یہ فتویٰ ہے، کیونکہ زمانہ کیا ہے، مادیت کا زمانہ ہے. اس میں نہیں سمجھ آ سکتا کہ کس طرح انہوں نے یہ فتویٰ دے دیا ہوگا. سمجھ آ رہی ہے کس طریقے پر جو ہے وہ اسباب ایکٹ نہیں کرتے ہیں. ان کے اندر تو تاثیر ہی تاثیر ہے، ساری دنیا اسباب پہ چل رہی ہے. تو یہی تو امتحان تھا، یہی تو امتحان تھا ایمان بالغیب کا، کہ اللہ نے اپنے آپ کو اوجل رکھا ہے نا، اور سامنے کٹ پتلیاں ناچ رہی ہیں اور وہ دھاگے ہمیں نظر نہیں آ رہے، تو ہم یہی سمجھ رہے ہیں کہ سب خود ناچ رہے ہیں. سمجھا رہی؟ وہ تو خود نہیں ناچ رہی، تو کچھ کوئی بھی چاہے خود نہیں ناچ رہی. بات واضح ہے کہ نہیں؟ تو توحید کی حقیقت تو یہ ہے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اور جو میں نے آپ کو بات بتائی کہ بھئی جو شخص یقین نہیں رکھتا کہ اللہ اسے ایک لمحے میں بدل سکتا، اس کو تو اللہ پر ایمان ہی نہیں ہے. یعنی جو یہ یقین نہیں رکھتا کہ اللہ سبب کے بغیر اسے بدل سکتا ہے، اس کا اللہ پر ایمان نہیں ہے. یعنی جو اللہ سے دعا کرتے ہوئے یہی سمجھتا ہے کہ سبب سے ہی ملے گا، تو اللہ بھی اس کے ظن سے ہی سلوک کرتے ہیں اس کے ساتھ. یعنی جو اللہ سے مانگتا ہے اس طرح ہے کہ سبب اس طرح ہو جائے، اس طرح ہو جائے، تو اسی طرح ملے گا. اور جو اللہ ہی کو مانگتا ہے اور اللہ ہی پر ایمان رکھتا ہے اور اسباب اس کے ذہن میں نہیں ہے، صرف عمل میں ہے، ٹھیک ہے، اس کے عمل میں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو سب کو بغیر بھی دے دیتا ہے. اور یہ کوئی دیو مالائی قسم کی کہانیاں نہیں ہے، یہ ہوتا رہتا ہے. یعنی یہ کوئی ایسا نہیں ہے، یعنی شاہ رخ صاحب بھی مجھے بتا سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہوگا بہت دفعہ. ایسا ہی ہے شاہ رخ صاحب، ہاں، تو ہوتا رہتا ہے. یعنی اللہ سبحانہ ہوا. اور پچھلے زمانوں میں تو وہ مطلب جو ہمارے اولیاء ہیں، نیک لوگ ہیں، ان کے یہاں یہ چیزیں تواتر سے ہوتی رہتی تھی. یعنی ان کو وہ بہت بڑی بات نہیں تھی. خرق عادات واقعات اس زمانے میں، خرق اس زمانے میں بھی ہیں، اللہ کی طرف سے بزرگوں اولیاء کے ہاتھوں پہ سنتے ہیں، ہوتے رہتے ہیں ظاہر بہت سے، لیکن کم بھی ہو گئے. کم ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ انسان جو نیک اور دیندار لوگ بھی ہیں وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ چیز اللہ ہی کرتا ہے لیکن اسباب کے تحت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ان سے انہی کے ظن کے مطابق سلوک کرے گا. ان کو خرق عادت واقعہ ان کے ہاتھ پہ ظاہر نہیں ہو سکے گا. کیوں نہیں ہو سکے گا؟ اس لیے کہ وہ اللہ سے ہی تعامل رکھ رہے ہیں نا. ان کا خیال یہی ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو ظن قائم کیے بیٹھے ہیں اس میں سبب درمیان میں موجود ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی سبب کے ذریعے ان کے ساتھ معاملہ برتے گا. تو بہرحال ایک تو اس آیت کا یہ مفہوم ہے جو بالکل واضح ہے کہ فلا کاشف لہ الا ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا اسے کھولنے والا کوئی نہیں ہے، اسے دور کرنے والا کوئی نہیں ہے. لہذا اللہ ہی سے مانگو، اللہ ہی سے دعا کرو. سبب کے بعد دعا نہیں ہوتی. ہمارے یہاں نا پہلے اسباب اختیار کرو پھر دعا کرو. سبب سے پہلے بھی دعا ہے، سبب اختیار کرتے ہوئے بھی دعا ہے، سبب کے بعد بھی دعا. دعا نے تو چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے. یہ تصور کوئی نہیں ہے کہ سبب نہیں ہے تو اب دعا کریں گے، یا سبب پہلے اختیار کریں گے اور پھر دعا کریں گے.
نہیں، دعا سے پہلے بھی سبب، یعنی سبب سے پہلے بھی دعا ہے. دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسباب اختیار کر رہے ہیں تو گھوڑے پر سوار ہونا جو ہے، اونٹ پر سوار ہونا سبب ہے، لیکن سبب اختیار کرتے ہوئے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ اور سبحان الذی سخر لنا ھذا، عین سبب اختیار کرتے وقت بھی آپ کی دعا جو ظاہر ہو رہی ہے وہ توکل کی ہے، اور اللہ نے اسے میرے لیے مسخر کیا، خود بخود تو یہ مسخر ہو ہی نہیں سکتا تھا. تو اور یہ انشاءاللہ جب آگے کبھی یہ دعا کا موضوع آئے گا تو اس پر گفتگو کریں گے کہ دعا کی شرائط اور آداب کیا ہیں. اللہ تعالیٰ واقعی اللہ سے دعا کرنے کی، یعنی واقعی ہم اللہ سے دعا کریں. تو ایک تو مفہوم یہ تھا کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور دوسرا مفہوم ایک اور ہے، وہ انشاءاللہ ٹائم ختم ہو گیا، وہ اگلی باری تھوڑا سا عرض ہوگا کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. بعض نے کہا علماء نے کہ اس میں ضرر کو دور کرنے کی بات نہیں ہو رہی، ضرر اور تکلیفیں اور مصائب میں جو اندھیرا ہے انسان پر طاری ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اس اندھیرے کو دور کرنے والا بھی ضرر کے ہوتے ہوئے بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. سمجھا لیے کہ یعنی ضرر ہے انسان پر، وہ شدید تکلیف میں ہے، اور شدید تکلیف میں وہ مایوس ہوگا، وہ ہو سکتا ہے سوسائڈ کرنے کے لیے تیار ہو جائے، اور اس کے سامنے امید کے تمام دروازے بند ہوں گے، وہ گویا اندھیرے کمرے میں ہے. عین مصیبت میں بھی اسے امن دینے والا، اس کے اس اندھیرے کو دور کرنے والا، اور اس کے سامنے غیب کے پردے کھولنے والا کاشف، وہ بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں. عین مصیبت میں بھی اللہ کے سوا اس مصیبت کو کھولنے والا کوئی نہیں ہے، جس کی وجہ سے تم اس مصیبت کے برداشت کرنے پر قادر ہو جاؤ. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، لہذا اللہ کے بغیر تو مصیبت بھی برداشت نہیں ہو سکتی. اللہ کے بغیر تو پھر وہ یہی ہوگا کہ یہ شر ہے، اور شر ہے تو خدا نہیں ہے. سمجھ رہی ہے؟ خدا نہیں ہے، اس کی شر ہے، شر مجھ پر آ گیا. اس شر کو بھی، یعنی یہ اہم رکھیں کہ یہ جو مسئلہ شر آج کل بیان کیا جاتا ہے، بزرگوں نے کہا کہ اس کو بھی اصلاً فلسفیانہ سطح پہ نہیں کھولا جا سکتا بنیادی طور پہ، یعنی کہ آپ اس کا ایسا تسلی اور شافی جواب دے دیں کہ سب کہیں کہ بالکل سمجھ میں آ گیا. وہ تو وہی شخص جان سکتا ہے کہ جو عین مصیبت میں ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو خدا کے قریب ہوتا محسوس کر رہا ہو، تو اسے پتہ چلے گا کہ یہ اصلاً شر نہیں ہے. تو اس مصیبت میں بھی اس شر کی وجہ سے خدا پر عدم اعتماد اور خدا کے وجود کے بارے میں جو شکوک پیدا ہو رہے ہیں، اس کو بھی کھولنے والا عین مصیبت میں اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. لہٰذا بہت دفعہ آپ دیکھیں گے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شخص شدید مصیبت میں، لہٰذا یہ پتہ نہیں خدا کے بارے میں کیا رکھتا ہوگا تصور. اس کے قریب جاتے نہ چلتا ہے وہ ہم سے زیادہ ایمان رکھتا ہے، وہ زیادہ بصیرت محسوس کر رہا ہے، اور وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ مصیبت اس کے لیے خیر. یہ سارا کچھ اس کے اندر کہاں سے پیدا ہو گیا؟ یعنی ہم تو ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے ایک مسئلہ شر پر گفتگو کریں گے کہ فلاں شخص جو ہے جہاں تکلیفیں آ رہی ہیں اور سیلاب آ گئے اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، یہ سب کیوں ہو رہا ہے، دیکھو یہ خدا نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ ایک دفعہ آپ جا کر جو خیموں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، جو جنگ کی وجہ سے سردی کے عین وسط میں اور سیلاب آ جاتا ہے. ابھی شامی مہاجرین کی صورتحال میں دیکھ رہا تھا کہ وہ یعنی خیمے تھے ادھر، اور وہاں ایک سیلاب آ گیا، اور کئی راتیں جو ہیں وہ بالکل شدید ٹھنڈ پڑتی ہے، برف باری ہوتی ہے، وہ خارج میں گزار رہے ہیں. اور جب ان سے انٹرویو ہو رہا ہے تو ان کی زبان پر نہیں، اللہ کا شکر، اور عجیب کہ ہم تو دیکھ کے کہیں گے بھائی ان لوگوں کو تو خدا کو ماننے بھی چاہیے. سمجھا رہی ہے کہ نہیں؟ لیکن عین وسط مصیبت میں، عین مصیبت کے درمیان میں ان کے لیے کچھ اوپننگز ہیں. یہ کشف ہے. سمجھا رہی ہے؟ کشف کیا ہے؟ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، قیامت کے دن ہوگا نا، فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، ہم نے تمہاری آنکھوں سے پردہ اٹھا دیا. تو تمہاری آنکھیں تو بہت تیز ہیں، پردے اٹھا دیے ہم نے. پردوں کا اٹھ جانا کیا ہے؟ اس کو صوفیہ بھی کہتے ہیں نا، کشف ہو گیا. یہ ہے فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اللہ ہی ان پردوں کو اٹھا سکتا ہے مصیبت میں. تو مصیبت میں ہوتے ہوئے بھی اس مصیبت کو خدا کی رحمت اور نعمت اور اللہ سے مزید قریب ہونے کا ذریعہ بنا لینا، اس کا کشف بھی اللہ ہی کے اختیار میں ہے. فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اور مصیبت کے اندھیرے بھی اللہ ہی دور کرتا ہے. اللہ پر ایمان رکھنا. یہ نہ سمجھے کہ خدا کا انکار کر کے مصیبت دور ہو جائے گی. مصیبت تو اپنی جگہ موجود ہے. اس مصیبت کو مصیبت سے نکال کے رحمت کی شکل دینے والا، یعنی اس مصیبت کے اوپر سے جو پردہ ہے باریک سا مصیبت کا، اس کو ہٹا کر بیچ میں رحمت کا چہرہ دکھانے والا کاشف جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے. کاشف کا مطلب یہ فلا کاشف لہ الا ہو. تو یہ بھی اس آیت کے اندر
مفہوم ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ. لیکن آخری بات جو ہے اس آیت میں چند باتیں اور ہیں وہ انشاءاللہ اگلی دفعہ مکمل کریں گے. آخری بات یہ ہے کہ ضرر اور مصیبت اور ابتلا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سنت کا حصہ ہے. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات لتبلون في اموالكم. تمہیں لازماً تمہارے مالوں میں بھی آزمایا جائے گا، جانوں میں بھی آزمایا جائے گا. سب ابتلاءات اور انبیاء پر بھی آتی رہی. لہذا آپ اسی لیے دیکھیں جو ابھی بات ہو رہی تھی فلا کاشف لہ، انبیاء وہ ہیں کہ جن پر مصیبت سب سے زیادہ آتی ہے. عجیب بات نہیں؟ یعنی انبیاء جو ہیں ان پر سب سے زیادہ مصیبت آتی ہے. آپ نے فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل، اور ہر مصیبت میں وہ اللہ کے قریب ہو رہے ہیں. کشف سے مراد یہ فلا کاشف لہ الا ہو. لیکن بہرحال یہ مصائب اور پریشانیاں زندگی کا حصہ ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو دنیا میں بھیجا امتحان کے لیے ہے تو یہ ہوں گی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم یہی دی ہے کہ ان سے پناہ مانگی جائے اور اس کی کبھی بھی تمنا نہ رکھی جائے. لا یتمنین، یعنی منع فرما دیا. موت کی بھی تمنا نہیں ہو سکتی، مصیبت کی بھی. ایک شخص دعا کر رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے اس کے پاس سے کہ اللہ جو آخرت میں جتنی سزائیں ہیں وہ مجھے وہاں نہ دیں، وہ دنیا میں ہی دے دیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کی قدرت نہیں رکھتے، تم اللہ تعالیٰ سے عافیت کیوں نہیں مانگتے. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ایمان اور یقین کے بعد جو شے مانگنا اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے وہ کیا ہے؟ عافیت. یعنی کہ آزمائشیں نہ ہو، آزمائشیں نہ ہو. اور اس کو یہ صبح شام کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اذکار میں سے عافیت، العفو والعافیت والمعافات الدائمہ، اور بہت سے اذکار ہیں کہ جس میں عافیت کا سوال کیا گیا. اور اذان اور اقامت کے درمیان بھی جو دعائیں ہیں ان میں بھی ایک دعا مضمون کیا ہے؟ اللہم انی اسألک الیقین والعافیہ. اور عجیب بات ہے، یقین اصل میں دل و دماغ کی عافیت ہے، اور عافیت کیا ہے؟ وہ ظاہری عافیت ہے. تو اندر سے بھی عافیت ہو وہ یقین ہے. اللہم انی اسألک الیقین والعافیہ. تو آزمائشوں سے گھبرانا چاہیے اور مصیبتوں سے بھی گھبرانا چاہیے. اس میں انسان اتنا قوی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے سامنے، اور اللہ سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ کوئی مصیبت نہ آئے. لیکن بالفرض اگر کسی پر آتی ہے، اور ہر ایک پر یہ نہ سمجھیے گا کہ مجھ پر اس طرح کی آئی تو کسی اور پہ نہیں آئی. اس پر ہو سکتا ہے کسی اور طرح کی مصیبت ہو اور وہ کسی اور قسم کی شے میں ہو. کئی دفعہ ہو سکتا ہے ہم کسی شخص کو دیکھیں اس کے پاس اتنا پیسہ ہے، لیکن وہ ہو سکتا ہے سارا دن بیٹھ کے سوچتا ہو ان چیزوں کے بارے میں جو مجھے حاصل ہیں اور میں نے کبھی اس کے بارے میں سوچا نہیں. ہو سکتا ہے اس کی سارے دن کی تفکیر ان چیزوں کے بارے میں چلتی ہے جو میرے سارے دن کی تفکیر اس کی ان نعمتوں کے بارے میں ہے. ٹھیک ہے، وہ ممکن ہے. یعنی جیسے کہا کہ میڈیکلی بھی پتہ نہیں بات ٹھیک ہے کہ نہیں، آپ کا جو جسم کا حصہ ٹھیک ہے، اس کے ٹھیک ہونے کی علامت یہ کہ آپ کو فیل نہ ہو رہا. سمجھا جی؟ جب آپ کو فیل ہونا شروع ہو گیا ہاتھ یا ادھر، اس کے بعد اب وہاں گڑبڑ ہے. تو اکثر ہمیں کچھ فیل نہیں ہو رہا ہوتا، نہ گھٹنے میں درد ہے، سب چیزیں ٹھیک کام کر رہی ہیں، تو نعمت کا احساس نہیں ہوتا. یعنی آپ اس سے یوں نکالیں تو نعمت کا احساس نہیں ہوتا کہ وہ نعمت چل رہی ہوتی ہے. جیسے ہی کمر میں درد ہوتا ہے اور دانت میں درد اور کچھ اور ہوا تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ عضو موجود تھا، سمجھ آ رہی ہے، اور بالکل ٹھیک تھا. تو لہٰذا ٹھیک ہونے کی دلیل اس کی یہ کہ آپ اسے فیل نہیں کر رہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طرح نعمتوں کا ہو رہا تھا. لہٰذا انسان اگر غور شروع کر دے کہ اس کے پاس نعمتیں کتنی ہیں تو اس کے پاس وقت نہیں ہوگا کہ دوسروں کی نعمتوں کو گننے کے لیے بیٹھے کہ اس کے پاس کیا ہے اور اس کے پاس کیا ہے اور اس کے پاس کیا ہے. وہ تو ہر وقت عجیب و غریب نعمت میں ہے. یعنی وہ صبح اٹھ کے دیکھ، اگر وہ صبح اٹھا ہے اور اس نے اپنی ہاتھ یوں کر کے کھولے تو اس کو حیرت ہونی چاہیے کہ میرے ہاتھ بالکل صحیح سالم ہے، کھل رہے ہیں. اور وہ کھڑا ہوا ہے تو وہ چل رہا ہے. عجیب بات ہے، بہت سے لوگ نہیں کھڑے ہو کے چل سکتے، وہ نہیں چل سکتے. وہ تو بعد میں اس کو پتہ چلے گا جب نہیں چل سکیں گے تو ہم کہیں گے یہ کیا ہوا. کھڑے ہو کے چل رہے ہیں، باتھ روم سے بآسانی فارغ ہو رہے ہیں. وہ حضرت علی جب نکلتے تھے حمام سے تو پیٹ پہ ہاتھ رکھے کہتے تھے یا لہا من نعمت، کیا ہی نعمت ہے. یعنی آسانی سے فراغت کا ہو جانا. یا لہا جس کو نہیں ہوتی پھر وہ پتہ چلتا ہے یہ کیا شے تھی. تو وہ تو ہر وقت، اور آپ نے کھڑکی کھولی ہے تو باہر سورج نظر آ رہا ہے اور درخت، مطلب عجیب و غریب منظر ہے. صبح اٹھتے ہی جو ہے وہ ہر چیز ابھی تک صحیح سالم ہے، آنکھیں بھی دیکھ رہی ہیں اور کان بھی سن رہے ہیں اور دانت رات کو گرے نہیں ہیں. یہ سب چیزیں جو ٹیکن فار گرانٹیڈ ہم نے، سب ایسے ہی ہے. یہ ایسے ہی ہونا چاہیے تھا. ایسے کیوں ہونا چاہیے تھا؟ بہت سے لوگ صبح اٹھتے ہیں تو اس طرح نہیں ہوتے. یہ بات معلوم ہونی چاہیے. وہ ہو سکتا ہے رات کو صحیح سوئے، صبح صحیح نہیں ہوتے.
تو یہ سب باتیں اگر انسان غور کرنا شروع کر دے تو وہ تو ہر وقت شاید حضور کی کیفیت میں رہے گا، کچھ عجیب و غریب اس پر شکر کے اور امتنان کے جذبات طاری رہیں گے کہ کیا ہو رہا ہے، آپ قدم اٹھا رہے ہیں سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں، قدم اٹھا رہے ہیں اور لقمہ جو ہے وہ دانت چبا رہے ہیں ابھی تک، اور آپ جو ہے وہ یہ سب ہر قسم کے جمال کا مشاہدہ کرنے پر قادر ہیں، اور آپ کا دماغ ابھی تک ٹھیک کام کر رہا ہے، ارذل العمر میں جو ہے وہ ہم اللہ کے فضل سے نہیں پہنچے۔ تو اگر انسان ذرا نعمتوں پہ غور کرنا شروع کر دے تو وہ تو ہر وقت خدا کی امتنان۔ حضرت عیسیٰ ایک شخص کے پاس سے گزرے اور وہ شخص کیا تھا جس کے نہ دونوں ہاتھ تھے نہ دونوں پاؤں تھے، ٹھیک ہے، وہ جو بالکل یعنی وہ ہل نہیں سکتا تھا، پڑا ہوا اس طرح، اور پھر کہا کہ اس کے جلد پر بھی کوئی مرض تھا کہ جو اس پر لائق، اور اس کے پاس سے گزرے تو وہ کہہ رہے الحمدللہ۔ تو ان کو تھوڑی سی حیرت ہوئی، سیدنا عیسیٰ جو ہے وہ پلٹ کے واپس آئے، انہوں نے کہا تم کیا کہہ رہے ہو الحمدللہ، تو کس چیز پہ اللہ کا شکر تم ادا کر رہے ہو؟ نہ تمہارے ہاتھ ہے نہ پاؤں ہے نہ جلد سلامت ہے، نہ چل سکتے نہ ہل سکتے، کچھ کھانے کے لیے تمہارے منہ میں کو لوگ گزرتے تو اس کے منہ میں لقمہ ڈال کے چلے گئے، تو وہ یعنی خود کھا بھی نہیں سکتا نا، وہ تو سیدھی سی بات ہے۔ تو اس نے کہا کہ الحمدللہ الذی جعل لی قلبا شاکرا ولسانا ذاکرا، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے ابھی تک بھی شکر گزار دل دیا ہوا ہے اور ذکر والی لسان۔ اب وہ عین مصیبت میں بیٹھ کر اللہ کے حضور کی کیفیت میں، وہ شخص نہیں جان سکتا جو مسئلہ شر کو جو ہے وہ اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے حل کرنے کے لیے بیٹھا ہے، تو وہ یہ ہے۔ تو نعمتوں، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، یعنی شکر کے جذبات پیدا کرنے کے لیے اور مصیبت کو کم کرنا، کہ مصیبت میں بھی انسان مصیبت پر غور کرنے کی بجائے جو اس وقت ابھی اسے چیزیں حاصل ہیں اس پر غور کرنا شروع کر دیں۔ تو اللہ کی نعمتوں کو انسان حقیر نہیں جانے گا، اوپر والے کو نہ دیکھو نیچے والے کو دیکھو تو تم اللہ کی نعمتوں کو حقیر نہیں جانو گے۔ آج تھوڑا ٹائم زیادہ ہو گیا تو فقہ کو آئندہ کے لیے پوسٹ پون کر لیا جائے، کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجیے۔ شر کے بارے میں آپ نے کچھ فرمایا؟ جی قرآن میں نہیں آیا؟ نہیں، قرآن میں آیا ہے شر کا لفظ، لیکن جیسے وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اذا وقب، لیکن میں بتا رہا تھا جہاں انسان پر کوئی تکلیف یا پریشانی کا ذکر ہے نا، وہاں اللہ تعالیٰ ضرر کا یا ضر کا یا ضرا کا یا بأسا کا یا سیئۃ کا اس کا ذکر کرتے ہی نہیں کہتے کہ جب شر اسے پہنچایا، ٹھیک ہے، ہاں ایک جگہ پہ جی بالشر والخیر فتنہ، ہاں اس میں بہت سے علماء نے کہا کہ یہاں خیر و شر جو ہے نا وہ اخلاقی ہے، یعنی یہ جس کی ابھی ہم بات کر رہے تھے نا وہ ہے جو تکلیفیں آتی ہیں، ایک ہے اللہ تعالیٰ نبی کے ذریعے آزماتا ہے، ایک ہے اللہ تعالیٰ شیطان کے ذریعے آزماتا۔ کچھ لوگوں نے یہ خیر اور شر کو نبی اور شیطان بھی کہا ہے، وَنَبْلُوكُمْ بِالْخَيْرِ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، فتنہ کا لفظ ہے نا آزمائش، لہذا دوسری جیسے فرمایا وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، اس میں بھی یہی تعریف کی گئی، اغنیاء کے لیے فقراء کے لیے اغنیاء، انبیاء کے لیے ان کی قوموں کے لیے انبیاء، تو وہاں خیر اور شر کی آپ اخلاقی خیر اور شر اور ہدایت اس کی بھی وہاں وضاحت کر سکتے ہیں، لیکن عموماً جب کہتے ہیں نا کہ ہم نے پہنچائی مصیبت تو اس کے لیے شر نہیں آتا، یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ اصل میں تو یہ ظاہری بات ہے، یہ سارے موضوعات غور کرنے کے ہیں کہ اللہ یہ لفظ کیوں لے کر آ رہا ہے، دوسرا کیوں نہیں، یہ تو ایک موضوع ہے قرآن مجید میں ہر چیز۔ ابھی پچھلے دنوں ایک بڑے بلاغی ہیں، ان کی کتابیں مجھے دیکھنے کا اتفاق ہوا، فوت ہو گئے شاید، ان کا نام تھا ڈاکٹر صالح فاضل السامرائی۔ سامرائی جو ہے وہ بغداد جو ہے کے قریب کوئی جگہ ہے سامرائی، تو وہ شروع میں ملحد تھے، پھر وہ قرآن کے طریقہ، پھر وہ اس زمانے کے بڑے نحویین اور بلاغیین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو ان کی ایک مختصر سی 150 صفحے کی کتاب ہے بلاغت الکلمۃ فی القرآن الکریم، بلاغت الکلمہ۔ اب اس میں جو انہوں نے بیان کیا وہ واقعی یعنی ابھی تک وہ نہیں کسی نے بیان کیا تھا، لیکن جب اس پہ غور شروع کیا تو وہ کیا بات ہے، یعنی وہ بتا رہے قرآن میں کہیں آئے گا، ایک ہی باب ہے باب تفاعل، کہیں اللہ تعالیٰ تا گرا دیتے ہیں جب دو تائیں جمع ہو جائیں، تتذکرون کبھی تذکرون، سمجھا رہی یہ کیوں کیا، سمجھا رہی کئی دفعہ رسم عثمانی میں یا گری ہوئی ہے متکلم کی، کئی جگہ نہیں گری ہوئی، کہیں جگہ ابدال ہے، کہیں جگہ ابدال وہ ایک لفظ کو دوسرے سے وغیرہ وغیرہ اس کے، اور پھر جب انہوں نے ساری جگہ دیکھے کہ کہاں وہ ہے اور اس کے پیچھے وہ جب انہوں نے ایک منہج بنایا اس کے تحت وہ ساری چیزیں ایکسپلین ہونا شروع ہو گئی
کیا بات ہے، یعنی بالکل اگر آپ کہیں کہیں تتذکرون ہے اور کہیں اللہ نے وہی باب استعمال کیا لغت کے اعتبار سے تذکرون کہہ کے، اس کے پیچھے حکمتیں ہیں. وہ کئی دفعہ صرف لفظ ایک ہی، نحوی اور صرفی عموماً کیا بتاتے ہیں دونوں طرح جائز ہے، کبھی یوں آ جاتا ہے کبھی یوں آ جاتا ہے، لیکن یہاں یوں کیوں آیا اور یہاں یوں کیوں آیا، سمجھا رہی ہے. بہت یعنی قرآن مجید میں تو مطلب آپ کہیں کہ اس لحاظ سے تو خزانے ہیں. یعنی صرف اسی پر پھر ان کی اور بہت سی کتابیں ہیں، تعبیر البیانی فی القرآن، پھر معانی النحو پر انہوں نے 4 جلدوں میں صرف ایک ہے نحو پڑھائی جائے کہ نحو سے مراد ہے گرامر. تو بھئی یہ فاعل کیوں مرفوع ہوتا ہے، منصوب کون ہوتا ہے، یہ ایک ہے کہ آپ بتائیں یہ کیوں ہوتا ہے اور اس کے پیچھے حکمتیں کیا ہے، اور پھر کیا بات ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لینگویج واقعی کوئی ڈیوائن ہے. معانی النحو. تو اسی طرح آپ دیکھیں قرآن مجید میں کہیں مصیبت کے لیے مصیبہ ہے، کہیں ذر ہے، یقیناً بہت سے فروق ہیں جو غور کرنے سے معلوم ہوں گے اور جو بلاغیین ہیں وہ بتاتے بھی ہیں. تو یہاں ذر ہے، ما اصاب من مصیبت میں مصیبہ ہے، وہاں سیاق کیا ہے، یہاں کیا سیاق ہے. یہاں یمسس آ گیا ہے، وہاں اصابہ آیا ہے، کیا فرق ہے. یقیناً اس کے پیچھے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تو معانی کا ایک خزانہ ہے، اس میں ہر لفظ اپنی جگہ پر ہے بلا وجہ نہیں. یہاں فرمایا وَإِن يُرِدْكَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وہاں فرمایا وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، یہاں يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ ہے، وہاں یرد کا، وہاں ارادے کا لفظ آ گیا. یہاں فرمایا فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اس کے بعد وہاں فرمایا يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ. کیوں؟ تو اگر صرف ایک شخص جو ہے وہ صرف زندگی اس پر ہی گزار دے تو وہ بھی قرآن مجید اس قابل ہے کہ زندگی اس پہ گزاری جائے کہ قرآن میں یہ لفظ اس طرح کیوں آئے، اس طرح کیوں ہے، اور یہ کام ہمارے علماء کرتے بھی آ رہے ہیں. لیکن قرآن کیا ہے، لا تنقضی عجائب، اس کے عجائب ختم ہونے نہیں ہے، لہٰذا اس میں چیزیں نکلتی رہیں گی اور اس میں ہر زمانے کے علوم کی سطح کے مطابق انسان فہم بھی حاصل کرتا رہے گا کیونکہ وہ خاص علم کی سطح ہوگی. تو اس سطح کے اعتبار سے اس سے وہ معنی حاصل ہو جائیں گے کہ جو اس لیے ہر زمانے کے لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے اسے عربی زبان میں بنایا اس لیے تاکہ تم عقل سے کام لے سکو. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس عربی زبان میں نازل کرنے کی وجہ یہ کہ ہر زمانے میں تم اس میں تدبر اور غور و فکر کے ذریعے اس زمانے کی تمام علمی سطحوں کے مطابق علوم اور فہوم اور معانی کا استنباط کر سکو. لعلکم تعقلون، گویا کسی اور لغت میں عقل و فہم و تدبر کی وہ صلاحیت نہیں ہے کہ جو اس زبان میں ہے، اس لیے ہم نے اس زبان میں اپنا آخری کلام جو ہے وہ نازل فرمایا. تو عربی زبان بھی ایسی زبان ہے لیکن اس میں نیت یہی ہونی چاہیے کیونکہ قرآن اور اللہ کی زبان ہے، لہٰذا اس کا گہرا فہم حاصل کیا جائے. لیکن کیا کیا جائے، زندگی مختصر ہے اور جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں زیادہ ہیں. ساری چیزیں بھی رب کی توفیق سے ہیں. جی بالکل اللہ کی توفیق سے. لیکن خلاصہ یہ ہے کہ انسان کو ترجیحات ہی قائم کرنی پڑتی ہیں. وہ ہر علم میں نہیں کر سکتا، ایکسپرٹیز اس کی نہیں ہو سکتی اور وقت تھوڑا ہے تو اکثر وقت تو گزر چکا ہے تو تھوڑا رہ گیا، لہذا اس میں یہی کرنا پڑے گا کہ لیکن علوم میں اس کو کم از کم درجہ بندی ہو اس کے ہاں علوم میں. یعنی ہو سکتا ہے آج کل تو علوم میں کوئی درجہ بندی نہیں ہوتی، یعنی کون سا علم اچھا ہے کون سا برا ہے اور کون سے کا درجہ. ہمارے ہاں تو پہلے ہی بتایا ہی جاتا تھا، یعنی ہر علم پڑھانے سے پہلے بتایا جاتا تھا کہ اس کا فضل کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، اس کے علوم میں درجہ بندی کیا ہے، علوم میں اس کا مرتبہ اور مقام کیا ہے، حاصل کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. سمجھا رہی ہے؟ وہ تو آج کل کہاں آپ کو بات تو کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے کا مطلب اس کا اسکوپ کیا ہے، مارکیٹ ویلیو کیا ہے اس کی، یہ کہیں نہیں تھا. ہمارے اس مبادی اشرا جو ہوتے تھے نا، ان لکل فن کیا ہے، ان جو بھی تھا وہ شیخ مبادی کلی کیا ہے اشرا، ٹھیک ہے، الحد والموضوع ثم الثمرہ، ثمرہ بھی بتاؤ کیا فائدہ ہوگا اس کا. ٹھیک ہے، تو یہ ہے. ہوا تھا کہ میں نے دائیں خلافت میں انہوں نے بتایا تھا ایمان کا لفظ بھی مفہوم، اس کا خلاصہ یہ کہ ایمان جو ہے کہ امن ہو اور خوف نہ ہو. تو عقل میں بھی بارے میں یہ کہتے ہیں اس کی علامت یہ کہ اللہ کا توکل کرے تو اس کی علامت یہ ہے کہ عقل میں خوف نہ ہو. تو پھر اس سے یہ سوال آ رہا تھا کہ ایمان اور توکل میں کیا فرق ہو. ہاں اصل میں دیکھیں ایمان، یہ جو توکل ہے اور یہ خوف ہے، یہ سب ایمان کے ثمرات ہیں. ایمان اصل ہے، یعنی اللہ پر توکل کیا اللہ کو مانے بغیر پیدا ہوگا؟ نہیں ہو سکتا. تو ایمان اصل میں اللہ کو مان لینا ہے. ٹھیک ہے، صفات و ذات جو بھی اللہ نے بیان کی اس کے اعتبار سے. پھر ایمان آپ نے مان لیا
تو اس کے کچھ ثمرات ہیں. تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایمان کی یہ نتائج ہیں، ایمان سے پھوٹنے والی چیز ہے. تو ان سب کا مصدر کیا ہے؟ ایمان. یعنی توکل کا مصدر کیا ہے؟ ایمان ہے. خوف کا مصدر کیا ہے؟ وہ بھی ایمان ہے. رجا کا مصدر کیا ہے؟ وہ بھی ایمان ہے. محبت کا مصدر کیا ہے؟ وہ بھی ایمان ہے. تو ایمان سے یہ شے پھوٹے گی. تو ایک اعتبار سے توکل ایمان ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایمان میں توکل کے سوا بھی کچھ ہے، ٹھیک ہے. تو یعنی توکل ایمان ہے، ایمان توکل ہے، اور خوف بھی ہے اور رجا بھی ہے، ٹھیک. تو ایمان کے اندر توکل کے ساتھ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں نتائج میں، اور توکل اس کا ایک نتیجہ ہے. اب یہ جیسے سورۃ الملک میں ساتھ آتے ہیں جو سیکنڈ آیت ہے، قل الرحمن آمنا بھی، وعلیہ توکل. جب اکٹھے آئیں گے پھر کیا ہوگا؟ یہی من، یہ تو اکٹھے آنے کی وجہ سے بالکل آپ نے صحیح آیت کوٹ کی، وہ معنی اور واضح ہو رہا ہے. یعنی قل هو الرحمن آمنا بھی وعلیہ توکل، یعنی وہی رحمان ہے جس پر ہم ایمان لے آئے اور اب اسی پر ہمارا توکل ہے. کیونکہ ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں، تو اب توکل کس پہ کریں گے؟ کسی اور پہ کریں؟ نہیں، اسی پہ کریں گے. تو مطلب کیا ہے؟ اس رحمان پر ایمان لے آئے اور اسی پر ہم نے توکل کر لیا. تو اس میں تو بالکل واضح طور پہ گویا اشارہ یہ ہے کہ توکل ایمان کا نتیجہ ہے. ایمان لائے اور توکل کیا، سمجھا نہیں؟ جیسے سورہ ہود ختم ہوتی ہے فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ. تو عبادت اور توکل الگ نہیں ہے، لیکن یہاں کیا علماء نے کہا فَاعْبُدْ، اس کی عبادت کرو، اور عبادت کے لازمی نتائج میں سے اس پر توکل ہے. وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ. تو اسی طرح ایمان کے لازمی نتائج میں سے اس پر توکل ہے. سبحانک. السلام علیکم. اچھا یار، وہ پچھلے ہفتے والا مجھے بھیج دیجیے گا.